اردو زبان میں دنیا کی دوسری زبانوں کی طرح ادب کی تاریخ کا آغاز شاعری سے ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زبان کے ابتدائی دور میں یاد رکھنے اور ریکارڈ کر لینے کے قابل وہی چیز ہوتی ہے جو عام روزمرہ کی گفتگو سے بالا اور بہتر ہو، اور ایسی یادگار چیز اس دور میں اظہار جذبات ہی کی صورت میں سامنے آتی ہے، جس کا سب سے خوبصورت مظہر مترنم اور خوش آہنگ گفتگو ہی ہوتی ہے، اور اسی کا نام شعر یا نظم ہے۔ اردو میں سب سے پہلے جن لوگوں نے شعر گوئی اختیار کی وہ اس سے پہلے فارسی میں بھی شعر کہتے رہتے تھے، کیونکہ برصغیر پاک و ہند میں جب سے مسلمان بطور فرمانروا آ کر آباد ہوئے، تبھی سے ان کا سارا علمی، ادبی اور سرکاری کام فارسی ہی میں ہوتا تھا۔ اس لیے فارسی شاعری کی تمام روایات قدرتی طور پر اردو میں داخل ہو گئیں۔ مقامی غیر مسلم باشندوں کی ادبی زبانوں کو پڑھنے اور سیکھنے کی کوشش انہوں نے نہ کی۔ وہ حاکم قوم تھے، انہیں محکوموں کے ادب سے کوئی دلچسپی نہیں ہو سکتی تھی۔ الٹا مقامی غیر مسلموں نے فارسی بڑے ذوق و شوق سے سیکھنی شروع کر دی، کیونکہ ان کی ضرورت تھی، اور اس طرح جب اردو میں باقاعدگی اور سنجیدگی کے ساتھ شاعری کی جانے لگی تو فارسی ہی کی اصناف شعر اور دوسرے لوازم اردو میں بھی جو کہ توں لیے جانے لگے۔ چنانچہ غزل، قصیدہ، مثنوی، نظم، مصمت، رباعی وغیرہ جس طرح صدیوں سے فارسی میں آ رہی تھیں، اردو میں بھی رائج ہو گئیں۔ البتہ بعد میں جب اردو پر محض دوسری زبانوں کے اثرات بھی پڑنے لگے اور خود اردو شاعری کا اپنا سرمایہ بھی دقیق اور پختہ ہو گیا، تو اردو شاعروں نے اصناف شعر میں نئے نئے تجربے بھی کیے جو آج تک ہوتے رہے ہیں۔ پہلا اردو شاعر امیر خسرو دہلوی، جن کی شہرت بحیثیت ایک فارسی شاعر کے کسی تعریف کی محتاج نہیں، اردو کے پہلے شاعر بھی ہیں۔ انہوں نے اردو الفاظ ادبی اغراض سے استعمال کیے اور سب سے پہلے اردو میں شعر کہا۔ سب سے پہلی غزل اردو بھی امیر خسرو ہی کی طرف منسوب ہے، مگر اس کی ترتیب اس طرح ہے کہ اس کا ایک مصرع فارسی اور ایک اردو کا ہے، اور بہر فارسی کی ہے۔ امیر خسرو فن موسیقی میں بھی کمال رکھتے تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے فارسی بہور اردو میں استعمال کی، اور ان کی کتاب خالق باری ہے۔ مختصر یہ ہے کہ ان کا دور ابتدائی دور تھا۔ زبان میں اتنی ترقی نہیں ہونی تھی، مگر آگے چل کر زبان میں مزید پختگی آتی گئی۔ 17ویں صدی کے وسط میں اردو غزل کا باقاعدہ آغاز ہو چکا تھا، اور اردو نے اپنا الگ سے رنگ و روپ متعین کر لیا تھا۔ اس دور میں اردو کے پاس ذخیرہ الفاظ اور جدت خیال کی بھی کمی تھی۔ زیادہ تر شعراء ہندی، دکنی اور بادشاہ زبان کے الفاظ استعمال کرتے تھے۔ ولی دکنی سب سے پہلے ولی دکنی نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اردو غزل کو الگ حیثیت دی جانی چاہیے، چنانچہ اس نے غزل کو ایک نیا اسلوب اور انداز عطا کیا۔ میں عشق سے کیا ہوں تجھ دل کو نرم آخر، ہر ایک کا کام نہیں ہے آہن گداز کرنا۔ ولی دکنی کا کلام شمالی ہند کے تمام نظم نگاروں کے واسطے ایک نمونہ تھا۔ اسی کو دیکھ کر اور اپنے سامنے رکھ کر انہوں نے ترقی کرنا شروع کی۔ ولی کا کلام نہایت صاف، سادہ، فصیح اور پیچیدہ استعارات اور دور از کار تشبیہوں سے پاک ہے۔ تصوف کا ہی رنگ جھلکتا ہے۔ فارسی الفاظ اور خیالات کی کثرت ضرور ہے، مگر غلبہ نہیں ہے۔ ہندی لفظ ہی فارسی الفاظ کے ساتھ جا بجا ملے ہیں، جو بعد میں متروک ہو گئے ہیں۔ قدیم شعرائے دلی حاتم، آرزو، آبرو، ناجی، مضمون دیوان ولی کے اشاعت کے ساتھ ہی مرکز شاعری گویا دکن سے منتقل ہو کر دلی میں آ گیا۔ اس وجہ سے یہاں کے لوگوں کو ایک خاص دلچسپی شعر و شاعری کے ساتھ پیدا ہو گئی۔
ظہور الدین حاتم خان، آرزو ناجی، شرف الدین مضمون، آبرو اور بہت سے شعراء پیدا ہو گئے جن کو اردو شاعری کے آبا سمجھنا چاہیے۔ ان کے کلام تصوف کے رنگ میں ڈوبا ہوا، صاف، چمکدار، تسنا اور بناوٹ سے پاک ہے۔ فارسی الفاظ، ترکیبیں، بحریں بکثرت ملتی ہیں، لیکن بہت خوبی سے ان کا استعمال کیا گیا ہے۔ ان قدیم شعراء دلی کا کلام اردو کی تدریجی ترقیوں کی منزل میں ایک نمایاں شان ہے۔